بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی آئی، ہوئے جس دم شہ کونین پیدا وہ گھڑی آئی۔ مبارک ہو کہ آیا ہے وہ دن جس میں چھٹیں تاریکیاں باطل کی حق کی روشنی آئی۔ عالم ارواح میں ایک عظیم الشان اجتماع تھا، 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام اور رسل اعظام کی ارواح جمع تھیں۔ چونکہ کائنات کا خالق و مالک اس دن بنفس نفیس ایک اہم اعلان کرنے والا تھا، اس لیے سب ہمہ تن گوش تھے۔ بالآخر شہنشاہ مطلق کی پرعظمت و جلال آواز گونجی۔ وہ گروہ انبیاء سے مخاطب تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ جب میں تم لوگوں کو فریضہ نبوت و رسالت ادا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجوں گا تو تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت سے بھی نوازوں گا، لیکن اگر اسی دوران وہ رسول آ گیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق والا ہوگا تو تمہاری نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی اور تمہیں اس رسول پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کے ساتھ امداد اور تعاون کرنا پڑے گا۔ یہ فرمان ہی کافی تھا۔ جن ہستیوں کو مخاطب کر کے یہ فرمان جاری کیا جا رہا تھا، ان سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی بھی مرحلے میں اسے سرتابی کریں، لیکن اس کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر حاضرین کا زبانی اقرار بھی ضروری سمجھا گیا اور ان سے پوچھا گیا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پھر اس فرمان کو اپنا عہد قرار دے کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا عہد لیتے ہو۔ انکار کی مجال ہی کسے تھی؟ سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تعجب ہے کہ انبیاء کرام کی پاکیزہ ارواح کے اس اقرار پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اس پر مزید گواہیاں ڈالی گئیں، اور گواہ کون بنے؟ انبیاء کی پوری جماعت، خود رب العالمین اس پر گواہ بنا۔ قال فاشہدوا وأنا معکم من الشاہدین، رب نے کہا تم سب اس پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس پیمان کی اہمیت کا جس کے گواہوں کے زمرہ میں بادشاہ حقیقی کا اپنا نام بھی درج ہو۔ رب کریم جانتا تھا کہ انبیاء تو میرے کسی بھی حکم سے انحراف نہیں کریں گے، لیکن انبیاء کی امتوں میں ایسے ضرور لوگ آئیں گے جو اس عہد سے پھر جائیں گے، اس لیے اس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ اس پیمان سے انحراف کا انجام بھی بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ مزید ارشاد فرمایا، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر اس کے بعد بھی کسی نے اس میثاق سے روگردانی اختیار کی تو اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ قرآن کریم میں شاید ہی کسی شے کے لیے اتنی تاکید اور اتنا اہتمام کیا گیا ہو جتنا اس میثاق النبیین کے لیے کیا گیا۔ اب یہ قرآن پاک کی صورت جو تھی اس سے میں نے آپ کو بیان کیا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تاکید و اہتمام کی، اس قول و قرار کی، اس عہد و پیمان کی، ان گواہیوں کی اور اس میثاق سے روگردانی کا ہولناک انجام بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ نبیوں رسولوں کو بھیجنے والا بادشاہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس رسول نے ان میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں آنا۔ وہ تو جانتا تھا نا، اس نے سب سے آخر میں آنا ہے، اس نے تو خاتم النبیین بن کر آنا ہے، وہ تو جانتا تھا کہ اس نے آخر میں آنا ہے، پھر یہ قول و قرار کیوں؟ در حقیقت یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ ان عظیم الشان اور جلیل القدر ہستیوں کے دل میں اس آنے والے کی عظمت و نقش ہو جائے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کی اس رسول کی نبوت اور کتاب سے وہی نسبت ہے جو تاروں کو آفتاب عالمتاب سے ہوتی ہے۔ خاور مشرق کی ذوفشاں ہوتے ہی
ستاروں کی تابانی از خود ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت اشعار ذکر کرتے ہیں، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَمِ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل و کمال کے سورج ہیں، اور باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ستارے ہیں جو اپنے اپنے وقت میں اندھیروں میں روشنیاں بکھیرتے رہے۔ خود جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کبریٰ کو یوں بیان فرمایا، لو کان موسیٰ حیا بین اظہرکم ما حل له الا ان یتبعنی، اگر موسیٰ تمہارے درمیان زندہ موجود ہوتے تو انہیں بھی میرا اتباع کرنا پڑتا۔ امام ابن کثیر اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں اس آیت کی تشریح میں یوں لکھتے ہیں، فالرسول محمد خاتم الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین، هو الامام الاعظم الذي لو وجد في اي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المتقدم على الانبیاء كلهم۔ وہ رسول جن کا نام محمد ہے، وہ جو خاتم الانبیاء ہیں، ان پر قیامت تک درود السلام ہو، وہی سب سے عظیم امام ہیں۔ وہ خواہ کسی زمانے میں بھی موجود ہوتے، سب پر انہی کی اطاعت و فرما برداری واجب ہوتی، اور وہی تمام انبیاء سے برتر و مقدم ہوتے۔ پھر اس رسول کے لیے کبھی خلیل اللہ صحن حرم میں یوں دست بدعا نظر آتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں باطنی طور پر پاک و صاف کرے۔ بلا شبہ تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ کبھی کلیم اللہ بنی اسرائیل کو یوں خوشخبری سناتے دکھائی دیتے ہیں، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر ظاہر کرے گا، میرا نام لے کر کہے گا، نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس بشارت کا مصداق کوئی اسرائیلی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں جس نبی کی بشارت دی جا رہی ہے وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، اور بنی اسماعیل میں جانب عالم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جس کے منہ میں خداوند نے اپنا کلام ڈالا ہو۔ کبھی روح اللہ یہ نوید جاں فضا سنا کر سامعین کے کانوں میں رس گھولتے نظر آتے ہیں، جس کو قرآن نے ذکر کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 61 آیت نمبر 26 میں ہے۔ میں اس رسول کی آمد کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ نہ صرف بشارت دیتے ہیں بلکہ اسے دنیا کا سردار قرار دیتے ہیں، اور اس کی عظمت کا یوں اعتراف کرتے ہیں، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یہ کدھر بیان ہوا ہے؟ یہ یوحنا کی انجیل باب 14 آیت نمبر 30 میں بیان ہوا ہے۔ ہمیں
اس نبی کا امتی ہونے پر کیوں نہ ناز ہو جس کے جوتی کے تسمے باندھنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عظیم اعزاز ہو۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ مجھے اس کی جرت ہو سکتی ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا، یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کی تعظیم کی ہے جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے۔ اس کی روح کو دیکھنے سے ہی خدا نے ان کو نبوت دی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی، یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ یہ مرتبہ بھی پالوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا۔ آپ سوچیں گے یہ لکھا کہاں ہے؟ دیکھیں انجیل بہت ساری ہیں، یوحنا کی انجیل ہے، لوکا کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، لوکا کی ہے، بڑی ساری اناجیل ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل جو انہوں نے اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنائی، اس کا نام ہے انجیل برناباس، اس کے باب نمبر 44۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس طرح کا اعتراف عظمت مصطفیٰ انجیل برناباس میں جگہ جگہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی جرم کی بنا پر یہ کتاب عیسائی دنیا میں ماتوب ٹھہری اور اس کو غائب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ 16ویں صدی عیسوی میں اس کا ایک نسخہ پوپ سکسٹس کی لائبریری میں موجود تھا، مگر اسے پڑھنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ 18ویں صدی کے اوائل میں ایک منچلا جان پولینڈ اسے پوپ کی لائبریری سے لے اڑا۔ پھرتے پھراتے اور مختلف ہاتھوں سے گزرتے ہوئے بالآخر یہ نسخہ ویانا کی امپیریل لائبریری پہنچا۔ یہ نسخہ اٹالین زبان میں تھا۔ اگر اسی زبان میں رہتا تو بہت کم لوگوں کو اس کے مندرجات کا علم ہوتا، کیونکہ اطالوی زبان عام نہیں ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنا تھا، اس لیے آکسفورڈ والوں نے اس کے ترجمے کا شوق چرایا اور انہوں نے 1907 میں اس کا انگریزی ترجمہ چھاپ دیا۔ انگریزی چونکہ بین الاقوامی زبان ہے، اس وجہ سے بین الاقوامی زبان ہونے کی وجہ سے یہ بہت سارے اہل علم میں منتقل ہو گیا، اور بہت سارے اہل علم اس کے جو مندرجات تھے اس سے آگاہ ہو گئے۔ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ اس انجیل کے بیان کردہ حقائق عیسائیت کی عمارت کو ہی ڈھائے رہے ہیں، تو انہوں نے اسے چھپانے کی کوشش شروع کر دی، اور کسی تدبیر سے اس کے جتنے بھی پرنٹڈ نسخے تھے انہیں غائب کر دیا۔ پھر آج تک اس کی دوبارہ اشاعت نہ ہو سکی، مگر کچھ نسخے لوگوں کے ہاتھوں تک چونکہ پہنچ چکے تھے، اس لیے جب فوٹوسٹیٹ مشین کا رواج عام ہوا تو اس کے فوٹوسٹیٹ دنیا بھر میں پھیل گئے، اور یوں اسے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھنے کی تمام کوششوں پر پانی پھر گیا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سنیے اور بار بار سنیے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، اور پھر سلاموں کی ڈالی نظر گزاریے اس روح اللہ کے حضور جس نے بارگاہ حبیب اللہ میں صدیوں پہلے یہ شاہکار نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ علیہ وعلی نبینا الف الف سلام و تحیہ۔ قرآن کریم نے جاند عالم کی ایک یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس نبی کو وہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تورات و انجیل مدتوں سے یہ جو ربیون تھے، کاہنوں اور پادریوں کی من مانی تحریفات کا تختہ مشق بنی ہوئی ہے، لیکن بے شمار تبدیلیوں کے باوجود آج بھی جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری آب و تاب سے صفحات بائبل پر موتیوں کی طرح بکھری پڑی ہیں، اور یجدونہ مکتوباً کی صداقت پر گواہی دے رہی ہیں۔ حقیقت پھر حقیقت ہے، نمایاں ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جاند عالم کے درمیانی عرصہ میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، مگر انبیاء کرام آنے والے رسول کی اتنی صفات و علامات بیان کر گئے ہیں
کہ اہل کتاب تو اس کے منتظر تھے ہی، عرب کے باکمال لوگ بھی چشم برہ تھے۔ چنانچہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جد امجد کعب کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں، فکانت قریشن تجتمع الی کعب فیعظہم ویذکرہم بمبعث النبی ویعلمہم بانہ من ولدہ ویأمرہم باتباعہ ویقول سیاتی لحرمکم نبأ عظیم ویخرج منہ نبی کریم۔ کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے، ان کے پاس قریش اکٹھے ہوا کرتے تھے، وہ انہیں واضح نصیحت کیا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی یقین دہانی کراتے ہوئے انہیں بتایا کرتے تھے کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اور حکم دیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کی پیروی کرنا۔ وہ اکثر قریش سے کہا کرتے تھے کہ عنقریب تمہارے اس حرم میں ایک بڑی خبر ظاہر ہوگی اور یہاں سے ایک نبی کریم مبعوث ہوگا۔ یہ روز الانف جلد اول صفحہ 6 اور تاریخ الخمیس اور امام زرقانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جانے دو عالم کی ولادت سے تقریباً 560 سال پہلے کعب نے اس نبی کریم کی شان میں قصیدے کہنے شروع کر دیے تھے۔ ان کے ایک قصیدے کا شعر ملاحظہ ہو، لوگ کہتے ہیں حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے۔ اب ذرا سنیے 560 سال پہلے کس طرح حضور کے میلاد کی بات ہو رہی ہے۔ علی غفلۃ یأتی النبی محمد فیخبر اخبارا صدوق خبیرہا۔ یہ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے، جلد دوم صفحہ 244 پر، السیرۃ الحلبیہ جلد 1 صفحہ 17 پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ قصیدے کا شعر کیا ہے؟ علی غفلۃ یأتی نبی محمد فیخبر اخبارا صدوق خبیرہا۔ جب لوگ یاد الہی سے غافل ہو جائیں گے تو وہ نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، وہ لوگوں کو بہت سی خبریں سنائے گا، سچا ہوگا اور باخبر۔ کبھی اپنی حسرت و آرزو کا یوں اظہار کیا کرتے، یا لیتنی شاہد فحوی دعوتہ حین العشیرۃ تبغی الحق خذلانا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب وہ لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے اور ان کے قبیلے والے اس حق کو رسوا کرنے کے درپے ہوں گے۔ جس طرح میں نے پہلے جو کلپ آپ کے سامنے رکھے تھے، جس طرح میں نے پہلے کچھ کلپس میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو متعدد خواب آئے تھے، ان خوابوں میں سے ہی ایک آب زمزم کے کنویں کے کھودنے کا خواب بھی تھا۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت ہر موقع پر سچے خوابوں کے ذریعے ان کی رہنمائی کر دیا کرتی تھی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہوا اور عبد المطلب کو خواب کے ذریعے بشارت دی گئی۔ عجیب و غریب خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ عبد المطلب کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ایک رات ایسا خواب دیکھا جس سے میں خوف زدہ ہو گیا۔ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے صبح صبح ایک کاہنہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں نے آج رات خواب میں ایک نورانی درخت کو اگتے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چوٹی آسمان تک جا پہنچی اور اس کی ڈالیاں اور شاخیں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں۔ وہ درخت اتنا نورانی تھا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی منور شے کوئی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی 70 گنا زائد تھی۔ اس کے سامنے عرب و عجم سب سجدے میں پڑے ہیں۔ اس درخت کی بڑائی، نورانیت اور اونچائی لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، کبھی دکھائی دینے لگتا ہے۔ میں نے قریش کے کچھ لوگوں کو اس کی ٹہنیوں سے لٹکتے ہوئے دیکھا اور کچھ افراد کو دیکھا کہ وہ اسے کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک خوبصورت جوان اچانک آگے بڑھتا ہے اور انہیں مار مار کر ان کی کمریں توڑ دیتا ہے اور آنکھیں پھوڑ دیتا ہے۔ وہ جوان ایسا حسین و جمیل تھا کہ اس طرح کا حسین جمیل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ اتنی عمدہ مہک میں نے کبھی بھی نہیں سونگھی تھی۔ میں بھی اس درخت کے ساتھ لٹکنے کے لیے آگے بڑھا مگر مجھے روک دیا گیا۔ میں نے پوچھا لمن النصیب، یہ سعادت کن
لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ جواب ملا یہ صرف انہی لوگوں کا مقدر ہے جو پہلے سے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب کاہنہ نے یہ خواب سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگی لَإِن صَدَقْتَ رُؤْيَاكَ لَيَخْرُجَنَّ مِن صُلْبِكَ رَجُلٌ يَمْلِكُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ وَتَدِينُ لَهُ النَّاسُ۔ اگر آپ کا یہ خواب سچا ثابت ہوا تو آپ کی صلب سے ایک ایسا عظیم الشان انسان پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور دنیا اس کے سامنے جھکے گی۔ اس کو السیرۃ الحلبیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور مطلع کائنات پر مہر رسالت ضیابار ہونے والا ہے۔ سیدہ آمنہ کو جس غیبی ہستی نے حمل کے وقت یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ سید الانام کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں، وہی ہستی ایک بار پھر نمودار ہوئی اور یہ ہدایت دی قولی اذا ودعتہ اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد ثم سمیہ محمدا۔ جب اس بچے کی ولادت ہو تو آپ یوں کہیے میں اسے ہر حاسد کے شر سے خدائے وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، اور پھر اس کا نام محمد رکھیے۔ محمد کا معنی، یہ نام کیوں رکھا گیا، یہ انشاءاللہ العزیز اگلے کلپ میں بات آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔